51st کامن میں یہ انشاءاللہ جوائن کریں گی. آئی بلانگ ٹو 18th کامن. اور میں بھی آپ کی طرح ہی ایز اے ینگ مین آئی یوز ٹو تھنک کہ یہ امتحان بڑا مشکل ہے, اس امتحان میں ہم کیسے پاس ہوں گے, اور انگریزی ٹھیک نہیں ہے, رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, ہمارا کیسے ہوگا, ہماری سفارش نہیں ہے. یہ سب باتیں خیالات آتے ہیں. میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میں نے IBA سے MBA کیا تھا. اس کے بعد میں جاب کرتا تھا ایک بینک میں, اور مجھے انسپریشن تھی, میں ملک کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. کسی نے مجھے بتایا, میں نے پھر CSS کے لیے تیاری کی, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ جرنی ہے. آپ انشاءاللہ اس میں پوری محنت کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ شریک ہوں. میری آپ کو ٹپ یہ ہے کہ CSS کا امتحان آپ کو جو بھی کوئی آپ کہیں گے نا, تو وہ آپ کو کہتے ہیں بڑا مشکل امتحان ہے, پاس نہیں ہو سکتا. کوئی کہے گا انگریزی ٹھیک ہونی چاہیے, ابھی آپ نے سنا رکھا رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, کوئی یہ کہے گا کہ جی آپ کی اسلامیات بہت اچھی ہونی چاہیے, اور پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں جب آپ ایک مقصد بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا, اور اس پہ فوکس کر کے آپ کرتے ہیں, یہ حاصل کی جا سکتی ہے. اس میں سے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. آپ سب گریجویٹس تو ہیں نا, منیمم CSS کی کنڈیشن ہے کہ آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے. پھر آپ میں سے کچھ لوگ اور پڑھ رہے ہوں گے, ماسٹرز کریں گے, اور CSS کے لیے آپ اپنا وقت نکالتے ہیں, ڈیڈیکیٹ ٹائم کرتے ہیں. کوئی لوگ جاب کر رہے ہیں, کوئی بچیاں ہیں گھروں میں ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں, کوئی اور کام کر رہی ہیں. اس کے بعد یہاں آتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں. کچھ آپ میں سے کمرشل انسٹیٹیوشنس میں بھی گئے ہوں گے, کچھ ایسے ہیں جو وہاں بھی جائیں گے, یہاں پر بھی آئیں گے. یہ سب چلتا ہے. یہاں آنے کا مقصد, ابھی ہمارے کولیگ ہیں DSP صاحب کو میں بتا رہا تھا, کہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں, ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کو میوچل کنسلٹیشن سے دور کرتے ہیں. آپ سب میچور لوگ ہیں اپنی اپنی زندگی میں, آپ کو سب سینس ہے. اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہاں سے نالج ایکوائر کرنی ہے اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. صرف ڈسپلن کرنے کی بات ہے, نیت کو صحیح کرنے کی بات ہے. یہ ایگزام کوئی بھی پاس کر سکتا ہے, کوئی بھی ایگزام پاس کر سکتا ہے. جسے انگریزی کمزور ہو وہ بھی پاس کر سکتا ہے, اگر وہ فوکس سے, تیاری سے, رائٹ ڈائریکشن میں تیاری کرے. کسی کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, جیسے بی نے بتایا, آپ رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ ایگزام لکھنے کا پریکٹس کیجیے. 1 سال کے بعد کا آپ کا ٹارگیٹ ہے, 6 مہینے کے بعد کا ٹارگیٹ ہے, آپ اس کو اچیو کر لیں گے. اس پیریڈ میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. اسی طرح سے وہ جو سبجیکٹس ہیں, کمپلسری سبجیکٹس سب کرتے ہیں, جو آپشنل سبجیکٹس جو آپ نے اپنے ڈگریز میں لیے ہوئے ہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں. اینڈ اٹ از اے ویری ڈویبل ایگزامینیشن. آپ کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ تیاری کرنی ہے, یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. میں ہوں اویلیبل آپ کے ڈسپوزل پر, طاہر صاحب اویلیبل ہیں ڈسپوزل پر, ہماری فیکلٹی ہے, ہمارے یہ کولیگ ہیں, انگلش پڑھاتے ہیں آ کر, ڈیڈیکیٹڈ, از اے ورلڈ کلاس ٹیچر, بہت محنت سے انگریزی پڑھاتے ہیں, ڈیڈیکیٹ پیشن سے انوالو ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی پڑھاتے ہیں, ادھر بھی پڑھاتے ہیں. اس جرنی کی آپ سکسیس دیکھیں. ایک سینٹر سے شروع ہوا تھا, فری ہال سے, اب یہ دوسرا سینٹر ہے, تیسرا کرنگی میں کھل گیا ہے, اور کراچی میں ابھی ہمیں 10 سینٹرز اور یہ سب فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ جگہ پہ پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہے, مطلب یہ کوئی چیریٹی تھوڑی ہو رہی ہے بھائی. یہ ہمارا, ہم نے شروع کیا ہے اپنے ملک کے بچوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. جو پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں یہاں پر پڑھ کر. یہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, آپ آ کر یہاں پر پڑھتے ہیں. یہ ہمارے لیے قابل عزت بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے ینگسٹرز ہمیں بھروسہ کرتے ہیں, اور آپ لوگ پبلک سروس میں جائیں گے تو آپ اس ملک کے لیے کام کریں. دوسری بات سنتی ہے کہ چلیے آپ کو کوئی کہہ رہے کہ CSS نہیں ہوا, ہمارا ایسے ہماری کٹوری ہو جاتی ہے, تو بھائی اس پروسیس میں آپ کی جنرل نالج ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی انگریزی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی پرسنالٹی امپروو ہو جائے گی. پھر ہم آپ کو سرٹیفائی کریں گے. ہمارا ایک اور پلان ہے کہ جو بھی بچے ریگولر کورس کے ساتھ اس کو اٹینڈ کریں گے اور ایگزام میں اپیئر ہوں گے, ان کو ہم ایک سرٹیفکیشن دیں گے کہ آپ اگر کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے BA کیا ہے لیکن میں نے CSS کا امتحان بھی فلاں سال میں دیا, یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے, تو امپلائر آپ کو پریولیج دے گا, آپ کو دوسروں کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں ایڈوانٹیج دے گا. 3 امتحان کے اٹیمپٹ تو CSS کی ہیں. اس کے بعد پروونشل سروس کے ایگزام ہے,
اس کے بعد اور دوسرے گورنمنٹ کے پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہوتے ہیں. تو ورلڈ از اوپن فار یو. اور ان دا مین ٹائم آپ کو کوئی اچھی کمرشل سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں جاب مل جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے آپشن. گھر بیٹھے رہنے سے, واٹس ایپ پر لگے رہنے سے, ٹی وی دیکھنے سے, ڈرامے دیکھنے سے تو بہتر ہے نا کہ اپنی زندگی کے 3 گھنٹے آپ پڑھا انڈیا کے سی ایس ایس کیسے آج نہیں مل سکتے, آہستہ آہستہ نکلتا. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سول سروس کی پروفیشن کے بارے میں, اس کی کیسا کیریئر ہے آپ کو, یا کسی کو کیوں جوائن کرنا چاہیے, پوچھنا چاہتے ہیں آپ اینی بڈی؟ جی پلیز. But still current affair, it's like a challenge for me. So I want you to tell all the sources, that's the technique to follow current affairs. دیکھیں آئی آر میں نے آپ کو کہا نا میں نے ایم بی اے کیا ہے, پھر میں نے سول سروس جوائن کرنے کے بعد آئی آر میں پرائیویٹلی ماسٹرس کی ایسے جاب کرتا. آئی آر بہت آسان سبجیکٹ ہے کیونکہ آئی آر کے لیے آپ کو کرنٹ افیئرس اور جو دنیا میں جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ کی کتابوں پہ اویلیبل ہے. اس کو آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں یا اردو پڑھ سکتے ہیں, آپ کو 90% چیزیں مجھے سمجھ میں آئے گی. میتھمیٹکس کیمسٹری میں تو آپ کو مشکل ہوتا ہے سمجھنا. آپ جو ٹپس آپ نے پوچھی ہیں یہ لمبا سوال جواب لمبا ہے, لیکن ان شارٹ آپ ڈان اور نیوز بات پڑھ رہے ہیں, اس کے ایڈیٹوریل کو پڑھ رہے ہیں, اس کے ایڈیٹوریل کی کارڈ میں کٹنگ کر کے فائل بنا رہے ہیں, اس ایڈیٹوریل کو آواز بلند بنا رہے ہیں آئینے کے سامنے. اس سے آپ کو ایک تو کرنٹ افیئرس کا نامس کا ذہن میں آئے گا, دوسرے آپ کو انگریزی کا فلو بھی, تیسرے ایڈیٹوریل ہے وہ سمپل لینگویج میں لکھا جاتا ہے اور ایڈیٹر خود لکھتا ہے, اسی لیے اس کو ایڈیٹوریل کہتے ہیں. تو ایک سمرائز میں جو بھی پاکستان کے یا بین الاقوامی یا سیاسی یا سوشل مسائل ہے اس کو انکیپسولیٹ کرتا ہے. تو وہ ایک آسان سورس ہے. پھر اب جیسے اگر آپ کو مثال کے طور پر پاکستان چائنا کے تعلقات کے اوپر پڑھنا ہے آپ کو آرٹیکلس مل جائیں گے. آپ ایک فائل بنا لیجیے چائنا پاکستان کی, آپ ایک فائل بنا لیجیے پاکستان انڈیا ریلیشنس کی, آپ ایک فائل بنا لیجیے پاکستان یویس ریلیشنس کی. جو آرٹیکل آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کا کچھ میں ڈال دیجیے, چاہے اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں اور اگر ٹرائی ایسے کر رہے ہیں کچھ کر کے لگا دیجیے. پھر آپ دیکھتے جائیں گے, اس کو اسکین کرتے جائیں گے, ایونٹس آپ کے سامنے چلے آتے جائیں گے, آپ ڈیٹس لکھتے جائیے. ٹائم لائن ہمیشہ ضروری ہے ہسٹری میں اور کرنٹ افیئرس میں. ٹائم لائن کا کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1949 میں یہ ہوا تھا تو 51 میں کیا ہوا تھا, 54 میں کیا ہوا تھا اور 82 میں کیا ہوا تھا. تو چین آف ایونٹس آپ کے سامنے جب ہوتے ہیں تو ایگزام کے ٹائم پہ آپ کو چیزیں نیچرلی ریکال ہوتی ہیں. دس از دا شارٹ آنسر ٹو یور لانگ کوشچن, اس کو ہم بعد میں بھی آگے سے. اور کوئی سوال؟ اس کا اسکوپ کیا ہے اور یہ کہا صاحب ڈی سی صاحب, یہ ایک ینگ مین نے پوچھا کہ بھائی سی ایس ایس کرنے کا پرپز کیا ہے. کہا صاحب اگر کہا صاحب اتنے ینگ سب سے زیادہ پاپولیشن والی ڈسٹرکٹ اس کے یہ ڈی سی ہیں. جب ڈی سی کسی کی طرف دیکھتا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے کی مثال ہے, ایک صاحب آئے تھے انہوں نے سفارش کی تھی تو وہ ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ ڈی سی صاحب ایک نظر کرم ان پہ کرتے ہیں. تو یہ اس کی پرائیویٹ سائڈ ہے. پبلک سائڈ کیا ہے, آپ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, آپ ریلیف دے رہے ہیں. ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں پولیس افسر, ڈی ایس پی صاحب کے پاس عام طور پہ کوئی ڈی ایس پی سے ملنا مشکل ہے, ایس ایچ او صاحب کو ملنا مشکل ہے, ان کے انڈر 3 ایس ایچ اوز ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کی اٹریکشن اگر آپ نے سوچا ہے سی ایس ایس کا تو ڈی ایس پی صاحب خود آپ کے نیچے بیٹھے ہیں. اور میں کیا سمجھاؤں پرپز کیا ہے؟ پرپز ہے ملک کی خدمت اور اس کے بدلے میں ملک آپ کو لک آفٹر کرتا ہے. اور پوچھیں آپشنل سبجیکٹس, پہلے کہ یہاں پہ آپشنل سبجیکٹس کون سے پڑھائے جائیں گے. دوسرا یہ آئی ایم ڈینٹسٹ بائی پروفیشن, تو جو میڈیکل بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ان کے جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا کہ کیا. بڑا آسان کیا ہمیں انٹرسٹنگ سوال. لیکن جب میں نے سی ایس ایس کیا نا تو میں اکیڈمی گیا, میرے ساتھ 150 لوگ تھے. اس 150 لوگوں کو آپ ایک ہفتے میں تو پہچان نہیں سکتے, آہستہ آہستہ ملتے ہیں. سب سے زیادہ بوائز تھے, لڑکیاں تھیں, زمانے میں اتنا رواج نہیں. لیکن اس وقت اکیڈمی میں ایک یہ جوک تھا کہ جب آپ جائیں جہاں 5 7 10 لڑکے کھڑے تو آپ جا کے کہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تو اس میں سے آدھے لوگ ہاتھ بڑھا دیتے تھے. تو
ڈاکٹرز سی ایس ایس بڑی آرام سے کر لیتے ہیں کیونکہ جس نے میڈیسن میں ایڈمیشن لے لیا, جس نے ڈینٹل سرجری کر لی, اس کی ریٹینشن ایبلٹی دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے. پہلی بات تو آپ کا چانس کرنے کا بڑا فیئر ہے. دوسری بات, جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں, اس میں پوری لسٹ دی ہوئی ہے, اور وہ اسی مقصد سے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے جو سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے. میں نے بزنس مینجمنٹ MBA کیا ہوا تھا, لیکن میں نے پاکستانی US ہسٹری کو پڑھا, میں نے جرنلزم کو پڑھا کتاب لے کے. یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے تاکہ آپ ویل راؤنڈیڈ آپ انشاءاللہ سبجیکٹس کو دیکھیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے گا, ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے سبجیکٹ سلیکٹ. پوری ہوپ اینڈ پریڈکشن, آپ بہت پوٹینشیل ہے, آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی مس بیٹھی تھی یہ اسی طرح آپ کی طرح ہی تھی, یہ بھی اسی طرح سوچ رہی تھی میرا ہوگا نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ تو ان کا ہو گیا, انٹرویو بھی دے دیا انہوں نے, ابھی انشاءاللہ ان کی ایلوکیشن آنے والی ہے. سو ڈونٹ lose heart, be optimistic, have faith in Almighty, you can do it. Thank you.